بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فزکس بائی اے آر۔ آج ہم ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پہ لیکچر دیں گے، کوالٹیز اچھے استاد کی خوبیاں۔ پرسنل کوالٹیز یعنی اچھے استاد میں کون کون سی پرسنل خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کون سی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کاش میں ایک معلم ہوتا۔ عزت اور محبت۔ اساتذہ کو طلبہ سے جو عزت اور محبت ملے گی، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ زبردستی حاصل نہیں ہوتی بلکہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آپ کا احترام کریں۔ کسی اور پروفیشن کے ذریعے یہ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ استاد علم کا سرچشمہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام سے معاشرے میں استاد کو محبت حیثیت دی اور اس کا پیشے سے بے عزت و احترام کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو حقیقی باپ سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا باعث ہوا، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور تیسرا وہ جس سے تم نے علم حاصل کیا، اور ان میں بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں جس سے کچھ سیکھتے اسے استاد کا درجہ دیتے اور اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ یعنی اسلام میں استاد کو بہت حیثیت دی ہے اور اس کی بہت عزت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ استاد کا مقام اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، استاد کی قدر و منزلت اور اس کا مرتبہ باپ سے زیادہ کیوں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، باپ فنا پذیر زندگی گزارنا سکھاتا ہے، جبکہ ایک استاد جاویداں زندگی جینا سکھاتا ہے۔ پڑھانا بھی ایک فن ہے۔ ماہرین تعلیم جانتے ہیں کہ پڑھانا بھی ایک فن ہے، بلکہ ہر اچھا سبق آرٹ کا نمونہ ہوتا ہے۔ پڑھانا یہ نہیں کہ کوئی شخص ایک بکٹ پانی دوسری بکٹ میں ڈیل دے۔ ہمایوں کبیر۔ ٹیچنگ از ناٹ اے ڈلیوری۔ پڑھانے میں بھی استاد۔ اچھا استاد پڑھانے میں بھی استاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے مضمون میں نہ صرف کمال پیدا کرتا ہے بلکہ مختلف طریقہ ہے تعلیم سے وہ اچھی طرح واقف رہتا ہے۔ وہ اچھے استاد سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پڑھنے میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے۔ انوویٹر ٹیچر کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے، ڈیولپر، لیڈر اور کریٹر۔ درد مند مخلص ساتھی۔ اچھا استاد اپنے طالب علموں کا درد مند مخلص ساتھی ہوتا ہے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر طلباء کا دل جیت سکتا ہے۔ جو استاد آپ کی ہر طرح سے بہتری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا ساتھی استاد ہے۔ اس کی ذات ہمدردی اور محبت کا جیتا جاگتا سرچشمہ ہوتی ہے۔ مشہور زمانہ ماہر تعلیم پستالوزی کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوتا تو چھوٹے بچوں کو پہلے سلام کرتا۔ کسی نے وجہ پوچھی، جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ ان بچوں میں کون بڑا فلسفی، کون بڑا آدمی یا معلم انسانیت بیٹھا ہوا ہے، میں شاید اس وقت ان کی تعظیم کے لیے زندہ نہ رہوں گا۔ اچھے استاد کی سوچ۔ کوئی محتمم تعلیمات ایک مدرسہ کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بچے ہیں کہ شور و شغب اور کھیل کود میں مصروف ہیں، استاد ہیں کہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ محتمم صاحب کو غصہ آنا ضروری تھا۔ وہ کہنے لگے، مولوی صاحب، میں جانتا ہوں کہ مدرسہ میں پن ڈراپ سائلنس ہو۔ استاد نے جواب دیا کہ ایسی خاموشی آپ کو قبرستان سے ہی مل سکتی ہے، یہ زندہ لوگوں کا مدرسہ ہے۔ اچھا استاد ہمت اور خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ ایک پرائمری اسکول میں ایک استاد کو ایک ہفتہ کی چھٹیاں مل گئیں تو ان کی جگہ دوسرے استاد کو کلاس دی گئی۔ اردو کا پیریڈ تھا۔ نئے استاد نے کافی محنت کے بعد آخر میں تفصیلی تشریح بیان کرنے کے بعد کلاس میں موجود ایک لڑکے سے پوچھا کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو کلاس کہکوں سے مہک اٹھی۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد استاد سمجھ گیا لڑکوں کے ہنسنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لڑکا کلاس کا نالائق ترین طالب علم تھا، جس کی وجہ سے لڑکے کو احساس محرومی
اور دل میں تعلیم سے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ تفریح کے وقت استاد نے سب لڑکوں سے آنکھ بچا کر کلاس کے نالائق لڑکے کو اپنے پاس بلا کر ایک شعر لکھایا اور کہا کہ تم نے صرف یہ زبانی یاد کر کے آنا ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے دوسرے دن کیا ہوا۔ دوسرے دن استاد نے اسی شعر کا ایک فقرہ لکھا اور کہا جس کو یہ شعر آتا ہے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا، سب ہکا بکا ہو گئے۔ کلاس کے نالائق 3 لڑکے نے ہاتھ اوپر اٹھایا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ استاد نے کہا بتاؤ اگلا فقرہ کیا ہے؟ لڑکے نے پورا شعر سنا دیا۔ استاد نے سب بچوں کو کہا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائی جانی چاہیے۔ استاد نے دوسرے دن بھی اس طرح کیا۔ 2-4 دنوں کے بعد لڑکے میں خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھے نمبر میں پاس ہو کر اول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج وہ PhD تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا باپ اور ایک اچھا بیٹا بن چکا ہے۔ خاموش اپنے پیشہ مصروف رہتا ہے۔ بچوں میں اپنے ٹیچر کو جانچنے اور پرکھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ ٹیچر کی ذات میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو شاید ٹیچر بھی اپنے متعلق نہ جانتا ہو۔ ان کے نزدیک ہر اچھا وہی اچھا استاد ہوتا ہے۔ طلبہ اس کی عظمت سے واقف نہیں، لیکن اس کی عزت و محبت ان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اچھے استاد کے لیے دنیا کا کوئی انعام اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ استاد کو یہ عزت و شہرت بس یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، وہ خاموش ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ اچھا استاد تعلیم کے ساتھ شعور بھی دیتا ہے۔ ہم علم کو تعلیم نہیں شعور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تعلیم یافتہ ایسے ہی جن کو معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل کہا جاتا ہے، ایسے تعلیم یافتہ جاہل ہی رشوت، سفارش، قتل و غارت، چور ڈکیتی میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے ہی معاشرے کا نسور ہیں۔ پڑھے لکھے جاہل اور ماں باپ کے لیے گستاخ ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں وہ گھر کا کام کرنے میں جس سے چنگیز خان اور ایسے کام کا جس چنگیز خان ہلاکو خان کی روح بھی اس شفیق استاد مایوس نہیں ہوتے۔ جب سب لوگ کسی بچہ کی تعلیم و تربیت میں مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بھی دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جو اس کے لیے مایوس نہیں ہوتے۔ ٹیچنگ کوالٹیز: enjoying his profession and lessons, knowing what students expect and making plans to meet their expectations, being receptive to students' needs, helping students find their strengths, always encouraging and motivating them, not speaking negatively about his students to anyone else۔ تدریسی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ تدریسی خوبیاں: ایک اچھا استاد اپنے پیشہ سے لطف اندوز ہوتا ہے، طلباء کی توقعات کو جاننے والا اور ان کی توقعات کو پورا کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، طالب علموں کو ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، طالب علموں کو ان کی صلاحیتیں اور خوبیاں پہچاننے اور انہیں پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے، کسی بھی طالب علم کی تعلیمی یا کسی بھی کمزوری کا مذاق نہیں اڑاتا، بلا وجہ کسی کے بھی سامنے تضحیک نہیں کرتا، ہمیشہ طلباء کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے: ایک اچھا استاد طلباء کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اور اپنے شاگردوں کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور مسابقت میں سب سے آگے رہنے کے قابل رکھ سکتا ہے۔ طلباء میں احساس کمتری کو دور کرنا، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ایک اچھے استاد کی پہچان ہے۔ گڈ ٹیچر نو ہاؤ ٹو برنگ آؤٹ دا بیسٹ۔ پتھروں کو تراش کر وہ ہیرو میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کا کام 2-4 دن 2-4 مہینوں میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج کو طوفانی ہواؤں سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نسیم سحری ہے جو بہت خرامہ چلتی رہتی ہے۔ نہ اس کا نام اخباروں میں آتا ہے، نہ اسے کوئی پھولوں کے ہار پہناتا ہے۔ وہ ایک گمنام اور نیک نام شخصیت کا مینار ہے۔ اس کا کام بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ برسوں کی عرق ریزی کے بعد سے بے ہنگم پتھروں کو تراش کر وہ ہیرو میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی: اے گڈ ٹیچر آلویز ٹرائی ٹو اوور کم ایگزام فوبیا among students and encourage them to study for knowledge instead of merely study for exams۔
ایک اچھا استاد طلباء کے اندر صرف امتحان کی فکر اور اس کی تیاری کے لیے مطالعہ کرنے کی بجائے علمی قابلیت کو پروان چڑھانے کے لیے مطالعہ کرنے کی عادت کو یقینی بناتا ہے۔ بیٹر ٹیچنگ میتھڈالوجی، میکنگ لرننگ کمفرٹیبل اینڈ فن، آفرنگ امیڈیٹ اینڈ ایکوریٹ فیڈ بیک، having a good methodology, willing to experiment new strategies, thinking in new way and adopting an innovative techniques, create good learning culture in the classroom, implementing practical learning activities, generally doing analyzing anything possible to create the possible behavior among students۔ مثالی طریقہ تریس طلباء کے لیے سیکھنے کے عمل کو آسان اور پرمزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، طلباء کو ان کی کوششوں کے لیے متعلق فوری طور پر اور درست رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، تعلیم و تدریس کے لیے نئے تجربات کو روبہ عمل لاتا ہے اور مؤثر تعلیمی طریقوں پر سوچنے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، طلباء کو ان کی کوششوں کے متعلق فوری طور پر اور درست رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، کلاس روم میں سیکھنے اور سکھانے کے اجتماعی ماحول کو فروغ دیتا ہے، طلباء کو تجرباتی عمل کے ذریعے سکھانے کی کوشش کرتا ہے، طلباء کے اندر مثبت اور مثالی رویے کا یقینی بناتا ہے۔ یہ ایک ٹیچر ہیں عبد الملک، یہ روزانہ تقریباً 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ 20 سال سے یہ پڑھانے کے لیے اسکول جا رہے ہیں، یعنی ہی سویمز 12 کلومیٹر ایوری ڈے ان ٹو ٹیچ۔ ورلڈ بیسٹ ٹیچر 2016، حنان الحروب فلسطینی خاتون ہے، دنیا کی سب سے بہترین ٹیچر ہونے کا خطاب اور $10 لاکھ کو انعام ملے ہیں۔ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک